وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورہ بقرہ کے نصف سے ابواب البر کا بیان چل رہا ہے، نیکیوں والے ابواب، نیکیوں والے احکام۔ ان میں سے یہ 11واں حکم ہے عمرے کا حکم۔ حج کی جو فرضیت ہوئی تھی وہ اس آیت مبارکہ سے نہیں ہوتی، وہ سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو نازل ہوئی تھی 3 ہجری میں غزوہ احد کے ساتھ، اس سے حج فرض ہوتا ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ آج ہم نے تلاوت کی ہے 196 نمبر آیت، یہ نازل ہوئی ہے 6 ہجری میں، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تو اس کے اندر حج اور عمرہ، خاص طور پر عمرہ جب شروع کر لیں، یعنی اس کا احرام باندھ لیں، تو اس کو مکمل کرنے اور حج کے کچھ احکام مذکور ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب کوئی بھی نفلی کام آپ شروع کر لیں، ویسے تو نفلی کام کرنا آپ پر ضروری نہیں ہوتا، لیکن جب شروع کر لیا تو پھر پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ مطلب 2 نفل ہیں، پڑھنے تو آپ پر لازمی نہیں ہے، لیکن جب آپ نے نیت باندھ لی تو اب ان کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر توڑ دیے تو آپ کو دوبارہ وہ پڑھنے پڑیں۔ تو یہی معاملہ عمرے کا بھی ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو جو اللہ کے لیے تم نے احرام باندھا ہے، اس کی نیت کی ہے، اس کو اب مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں گھیر لیا گیا، دشمن نے تمہیں گھیر لیا، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا تھا 6 ہجری میں کہ مشرکین مکہ نے گھیر لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو نہیں عمرہ کرنے دیں گے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو میسر ہو آسانی سے، ہدی یعنی قربانی کا جانور، وہ بھیج دو اور اس کو ذبح کرو، اس کی قربانی کرو۔ استیسرا، اسی سے اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں میسر، یعنی آسانی سے جو مل جائے۔ اور ہدی یہ خاص جانور ہے جس کو اس زمانے میں لوگ قربانی کے طور پر لے کر حج کے موقع پر ساتھ جایا کرتے تھے، اس جانور کو ہدی کہتے تھے۔ دال ساکن ہے، لیکن ہم جب اردو میں بولتے ہیں اس کو الگ کر کے تو پھر دال کے نیچے زیر دے دیتے ہیں ہدی، ورنہ ہدی یہ دال ساکن ہم نے پڑھنا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں گھیر لیا گیا، اب تم نے احرام تو باندھا ہوا عمرے کا اور تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا، تو تم ایسا کرو کہ قربانی کا جانور بھیج دو، یعنی حدود حرم میں قربانی کے جانور کو ذبح کر دو، چاہے خود ذبح کرو چاہے کسی کے ذریعے سے ذبح کروا دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو مت مڈواؤ، یعنی سر کے بال مت کٹواؤ، نہ حلق کرواؤ، یہاں تک کہ حتیٰ یبلغ الہدی، یہاں تک کہ تمہاری قربانی کا جانور محلہ، اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے اور ذبح ہو جائے۔ تو ٹھکانہ کیا ہے؟ حدود حرم، حرم کے اندر جب وہ جانور پہنچ جائے، ذبح ہو جائے، تو پھر تم لوگ اپنا سر
کہ بال کٹوا سکتے ہو یا حل کروا سکتے ہو، یعنی احرام کھول سکتے ہو، کیونکہ سر کے بال کٹوانا تو تبھی جائز ہوگا جب آپ احرام کھول رہے ہیں، ورنہ تو احرام کی پابندیوں میں سے ہے کہ آپ نے جسم کے کسی حصے کا کوئی بال نہیں کاٹنا، تو سر کے بال کاٹنا تو احرام کھولنے کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے آگے اگلا حکم دے دیا، فمن کان منکم مریضا، پھر جو تم میں سے بیمار ہے، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، جیسے جوؤں کا ہونا بھی ایک تکلیف ہے، اس زمانے میں اس علاقے میں پانی کم، لمبے سفروں کے بعد لوگ پہنچے، بال بڑے بڑے ہیں، اس شوق میں کہ جی ہم تو حج کر کے پھر بالوں کو کٹوائیں گے، لیکن ان میں جوئیں پڑ گئی ہیں اور وہ پریشان کر رہی ہیں، کوئی ایسی صورت بن گئی، تو فرمایا کہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر کیا کرو، تو تم اس مجبوری کی وجہ سے بال کٹوا دو، ابھی احرام نہیں کھولا، مجبوری کی وجہ سے آپ بال کٹوا رہے ہیں، تو پھر اس کا تاوان یا اس کا کفارہ کیا دو گے، تو فرمایا ففدیۃ من صیام، روزوں کے ذریعے سے فدیہ دے دو، او صدقۃ، کچھ صدقہ کر کے فدیہ دے دو، او نسک، یا قربانی کر کے آپ لوگ اس کا فدیہ دے دو۔ اب روزے کتنے رکھنے ہیں، صدقہ کتنا کرنا ہے، اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں کر دی کہ 3 روزے رکھ لو اور 6 مسکینوں کو نصف غلہ دے دو، یا پھر قربانی ایک کر لو، تو اس کے ذریعے سے یہ آپ کا فدیہ ہو جائے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو، امن کی حالت میں چاہے شروع سے ہی امن کی حالت میں، جیسے آج کل کوئی حج عمرہ کرنے جائے تو وہ امنتم کی ہی حالت ہے، امن کی حالت ہے، یا پھر کسی وجہ سے دشمن نے روکا ہوا تھا، خطرات تھے لیکن اب وہ ختم ہو گئے، اب کوئی جا رہا ہے حج عمرہ کرنے کے لیے، تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج۔ اس آیت کے مبارکہ کو سمجھنے کے لیے، اس حصے کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ عرب یہ سمجھا کرتے تھے اشہر حج شروع ہو جائیں، اور اشہر حج کب سے شروع ہوتے ہیں جی؟ 1 شوال سے اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں، یعنی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اور اشہر حج کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی یہاں سے اپنے ملک میں بیٹھ کر بھی احرام باندھ لے تو اس احرام سے جا کر وہ حج کر سکتا ہے، اور اگر یہاں، لیکن اگر وہ 1 شوال نہیں آیا، آج کل کوئی احرام باندھ لے تو اس احرام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس سے جا کر کوئی حج نہیں کر سکتا، کیونکہ اشہر حج نہیں ہے، اشہر حج 1 شوال کو شروع ہوگا۔ تو وہ یہ لوگ عرب یہ سمجھتے تھے کہ جب اشہر حج شروع ہو جائیں تو ان دنوں کے اندر کوئی بندہ عمرہ نہیں کر سکتا، اب تو حج کے مہینے شروع ہو گئے، اب تو صرف حج ہوگا۔ تو یہ غلط ان کی فہم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی ہے کہ بالکل عمرہ کر سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ جو لوگ حدود میقات کے اندر ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اشہر حج میں عمرہ نہ کریں، کیونکہ وہ تو کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں کیونکہ میقات کے اندر ہے، اور جو میقات سے باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے اجازت ہے، کیونکہ اتنی دور سے سفر کر کے وہاں پہنچنا بڑا مشکل کام ہے، لہذا وہ جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو وہ عمرہ بھی کر لیں۔ میقات تو آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ وہ حدود جو اطراف سے آنے کے لیے، مکہ کے اندر اطراف سے آنے والوں کے لیے جو جگہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں کہ جب تم حج یا عمرے کی نیت سے جا رہے ہو تو پھر یہاں سے بغیر احرام باندھے تم آگے نہیں جا سکتے، تو اس کو، ان جگہوں کو کہتے ہیں میقات۔ تو جو میقات کے اندر ہیں وہ اشہر حج میں عمرہ نہیں کریں گے یا حج کے ساتھ عمرہ نہیں کریں گے، لیکن جو میقات سے باہر ہے، جیسے ہم سب میقات سے باہر ہیں، تو ہمارے لیے اجازت ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ میں اشہر حج میں عمرے کی اجازت مل رہی ہے۔ لہذا شاہ فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ اب عمرے کو حج کے ساتھ کرنے کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو میقات سے
یا جہاز میں بیٹھنے سے پہلے عام طور پر لوگ اسلام آباد سے یا لاہور سے احرام باندھ لیتے ہیں، تو آپ یہیں سے احرام باندھ لیں اس نیت سے کہ میں پہلے عمرہ کروں گا اور پھر اسی احرام سے حج کروں گا۔ اس کو حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں قران، حج قران، کہ آپ نے عمرے کو حج کے ساتھ ملا دیا۔ تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ عمرہ کر کے احرام کھول نہیں سکیں گے، آپ کا احرام چلتا رہے گا یہاں تک کہ آپ حج سے فارغ ہو جائیں، پھر آپ کا احرام کھلنا ہے۔ اب یہ 15 دن رہے، 18 دن رہے، جتنے دن بھی رہے گا یہ احرام چلے گا۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے تمتع کی، وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اور آپ احرام باندھیں صرف عمرے کا، حج کی نیت ہی نہ کریں، عمرے کی نیت کریں، وہاں جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور پھر یوم الترویہ یعنی 8 ذو الحجہ سے دوبارہ سے آپ حج کا احرام باندھیں، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ تو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ فمن تمتع بالعمرہ، لیکن قرآن پاک میں جو تمتع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ دونوں صورتوں کو شامل ہے، چاہے تو آپ حج کا احرام باندھتے ہوئے عمرے کا احرام باندھتے ہوئے حج کی بھی نیت کریں، یا دونوں کو الگ الگ آپ احرام باندھیں، دونوں صورتوں کو قرآن شامل ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ جس نے نفع اٹھایا عمرے کو حج کے ساتھ جوڑ کر، یعنی دونوں کام کیے، تو فمستیسر من الہدی، تو جو آسانی سے اس کو قربانی کا جانور ملے وہ ذبح کر دے، چاہے بکری ہو، چاہے اونٹ میں وہ حصہ لے، چاہے گائے میں حصہ لے، جیسے بھی ہو سکے وہ کر لے۔ فمن لم یجد، پھر جو قربانی کے لیے کچھ نہ پائے یا رقم نہ ہو، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو 3 روزے تو رکھنے اس نے حج کے دوران، یعنی 9 ذو الحجہ سے پہلے 3 روزے پورے کرنے ہیں۔ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھنے ہیں جب آپ حج سے لوٹ آئیں، چاہے وہی مکہ میں ہی رکھ لیں، چاہے وہاں سے واپس آ کر اپنے علاقے میں یہ روزے رکھ لیں۔ لیکن اگر وہ پہلے 3 روزے نہیں رکھے نا آپ نے 9 سے پہلے تو پھر قربانی کرنا ہی متعین ہو جائے گا، پھر اختیار ختم ہو جائے گا۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں نہ رہتے ہوں، یعنی میقات کے اندر نہ رہتے ہوں، یہ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ حج کے ساتھ عمرہ جوڑ لیں۔ جو وہاں جس کے اہل وہاں ہے اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی ان احکامات کو اچھی طرح سمجھو، سیکھو اور ان کے اوپر عمل کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یعنی اگر احکامات کو سمجھو گے نہیں یا سمجھ جاؤ گے، مانو گے نہیں، پورا نہیں کرو گے، تو پھر ثواب اور اجر کی بجائے عقاب اور سزا بھی ہو سکتی، کیونکہ جس جگہ کے جتنے فضائل ہیں وہاں نافرمانی کرنے کی وعید بھی اتنی بڑی شدید ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اس کے اندر یہ سیکھنا ہے کہ دیکھیں عام طور پر یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو انہوں نے احکام سیکھے ہی نہیں ہوتے، بغیر سیکھے، خاص طور پر عمرے پہ۔ حج پہ تو پھر بھی کچھ ماحول بن جاتا ہے، جگہ جگہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کورسز کروائے جاتے ہیں، خاص طور پر عمرے کے اندر کے لیے لوگ جاتے ہیں، بغیر سیکھے جاتے ہیں۔ پھر جو سیکھے بھی صحیح تو وہ وہاں جا کر سستی کرتا ہے اور صحیح طور پر ان سارے احکامات کو پورا نہیں کرتا۔ تو یہ آیت مبارکہ جھنجھوڑ رہی ہے کہ دیکھیں فضائل حاصل کرنے ہیں تو کچھ پابندیوں کا خیال بھی تمہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرمائے۔